الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایماندارو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے جس طرح پہلے لوگاں تے روزے فرض سن تاکہ تسی متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ اس مبارک مہینے دے آداب اور یہ مہینہ نیکیاں دی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ اندر جو ساڑیاں غلطیاں نے کوتاہیاں نے انہاں دے اسی اج غور کرنا وا کہ کیا اس مہینے دا اسی کما حق ادا کرنا
کرنے یا غفلت نال اپنا وقت گزار دینے ہیں۔ یہ نیکیاں کی تربیت کا ایسا مہینہ ہے، یہ اندر خاص خاص نیکیاں، صیام روزے، قیام، نوافل، تراویح، اور پھر اس کو علاوہ صدقہ خیرات، احسان، ذکر، دعا، استغفار، جنت دا رب کولو سوال تے جہنم کولو اللہ دی ذات کولو او دی مدد نال پناہ منگنی۔ اسی ذرا اپنے معاشرے تے غور کریے، یقیناً ساڈا حال یہو جہا ہے جو اسلام نے رمضان المبارک دے مہینے دے متعلق سانو درس دیتا سی، اللہ دے رسول نے صحابہ دی تربیت کیتی سی، ساڈے اندر انہاں گلاں چوں کوئی گل بھی نظر نہیں ہوتی۔ رمضان جس مہینے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیتے اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ یہ اللہ نے نام نہیں رکھیا، بلکہ اسلام قرآن آن تو پہلے رمضان کا نام لوگاں اندر معروف سی۔ انہاں یہ نام کیوں رکھیا یہ اللہ جانتا کہ یہ وجہ کی سی، یہ معنی کی سی۔ البتہ رمضان المبارک دی حقیقت نو سامنے رکھدیا ہوا رمضان دا معنی، رمض دا معنی، یہ اگر اسی غور کریے تو سانو پتہ لگتا وا رمضان دی حقیقت دا۔ عربی اندر لفظ رمضان دے 3 معنی نے۔ لفظ رمضان دے کتنے معنی ہیں؟ 3۔ پہلا معنی رمضان، رمض وچوں رمض دا معنی ساڑ دینا، جلا دینا۔ یہ معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک مومن آدمیاں دے گناہاں نوں ساڑ دیندا وا، جلا دیندا۔ رحمت دے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان دے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطاناں نوں جکڑیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت اس مہینے اندر مسلمان مومن تے ہوندی ہے۔ یہ معنی یہ ہے ساڑ دینا کہ رمضان میں آندا وا تے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال مومناں دی عبادت، استغفار اور مومنہ دا ذکر، مومنہ دا اللہ کو جنت دا سوال، جہنم تو پناہ، اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت کر کے رب تعالیٰ انہاں دے زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ ایک رمضان دا معنی جلا دینا، ساڑ دینا۔ حدیث اندر بھی ہوتا صبح جڑی سورج نکلن تو بعد نماز پڑھی جاتی ہے نا، وہ نام اشراق بھی ہے، وہ نام چاشت بھی ہے۔ اشراق سورج نکل تو 10 منٹ بعد، اور چاشت جڑی ہے اس ویلے جدو چنگی طرح گرمی آ جائے، دھوپ لگ جائے۔ بلکہ حدیث اندر لفظ ہوتا ہے کہ چاشت دی نماز ادو ہینا ترمز الفصال، جدو اونٹنیاں دے بچیاں دے پیر سڑن لگ پین ادو یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے دھو دینا، صاف کر دینا۔ شگون کی ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ بندیاں دے گناہ یہ دھوتے جاندے ہیں، صاف کیتے جاندے ہیں۔
دو معنی۔ تیسرا معنی رمضان کا کہ رمضان رمض اندروں مشتاق ہوا۔ رمض کا معنی تباہ کر دینا، ختم کر دینا۔ کی معنی؟ رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ یہ نفس کے کنٹرول کا مہینہ، یہ نیکیاں کی تربیت کا مہینہ، یہ گناہ تو بچن کا مہینہ۔ گویا کہ اس مہینے اندر بندہ اپنے نفس سے کنٹرول کرتا، کھانا جائز حلال، پینا جائز حلال، بیوی حلال، لیکن یہ خاص وقت اندر حلال چیزاں بھی چھڑ دینا، انہوں ترک کر دینا۔ جیڑا مومن بندہ حلال چیزاں چھڑ دینا اللہ دے حکم دی وجہ کر کے، وہ مومن بندہ اپنے نفس تے اتنا کنٹرول کرتا کہ ہر حرام چیز، ہر ناجائز چیز، ہر گناہ کبیرہ انہاں تو مومن بندہ اپنے آپ نو گویا کہ بچاؤں گا۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس بھی عجیب ہے۔ شیطان یہ بندیاں نو واقعاتاں گمراہ کرتا ہوا، پر شیطان تو پہلے بندیاں نو گمراہ کرنے والا بندے دا اندر نفس وا۔ میں تانوں پوچھنا ہے گل، شیطان تے لوکاں نو گمراہ کردا تے شیطان نو کیڑی چیز نے گمراہ کیتا؟ انہوں آنا نے گمراہ کیتا۔ وہ اپنے نفس نو بڑا سمجھ لگ پیا۔ اس آنا دی وجہ کر کے، کہہ لو نفس دی خواہش دی وجہ کر کے شیطان گمراہ ہویا۔ رمضان دا مہینہ نفس دے کنٹرول دا مہینہ وا، اور وہ دے نالوں بندہ ود کے خوش قسمت نہیں پئی۔ تھوڑی جی بات کرتا بڑھ جائے۔ بندہ جدوں اپنے نفس تے کنٹرول کر لیتا، وہ بڑے گناہاں تو بچ جاتا، کیونکہ نفس ایسی چیز ہے کہ بندے نو اتنا گمراہ کر دیتا، اتنا گمراہ کر دیتا، یہ دی عقل اندر، یہ دی مت اندر کوئی گل سمجھ آؤندی ہی نہیں۔ ورنہ کئی گلاں بندہ اپنی عقل نال سمجھ لینا بھی آ کام ایدا کیوں ہویا۔ میں مثال نال کر سمجھا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال رات نو اپنی قوم نو لے کے ٹر پئے۔ دن دا چڑھا آیا تے موسیٰ علیہ السلام دریائے کلزم تے پہنچ گئے۔ ہن اوتھے دریا چھلا مار گیا۔ قوم نے دیکھیا تے پیچھے موسیٰ علیہ السلام دے مگر تعاقب نال فرعون بھی آن گیا، اودیاں فوجاں کمانڈو فوجی او دھوڑا کماؤندے آ رہے آ۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم کہن لگی، اے موسیٰ انا لمدرکون، کہن لگے موسیٰ مارے گئے۔ کتھاں لے آگے مارے آئیو، اوتھے دو مردے سن کو دو بچدے بھی سن، ایتھے انہیں این تکا بوٹی کر دینی آ، ساڈا ککھ نہیں رہن دینا، اسی تے مارے گئے۔ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کہن لگے، میری قومیں کلا، میں پورے اعتماد نالے گل کہنا وا، جتنا تسی کہندے جو ایدا کدے بھی نہیں ہوئے گا، جتنا تسی کہندے جو ایدا کدے بھی نہیں ہوئے گا۔ کہنے لگے یہ کہڑی گل ہے، سامنے دریا جائیے کتنے، پیچھے فوجاں آ گئیاں،
لیکن رب دا پیغمبر اللہ تے اینا اعتماد تے توکل کہنے لگے کلا ہرگز نہیں ایدا ہوئے گا. کہنے لگے اے موسیٰ کیڑے گل دے اتے کیڑی بنیاد تے تو ایڈا دعویٰ کر دیا کہ ایدا نہیں ہوئے گا. فرعون ماں او دے نال فوج وا او دے نال طاقت وا او دے نال اسلحہ وا تے ساڈے کول کچھ بھی نہیں تے تو کہنے کلا ایدا کدے نہیں ہوئے گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری قوم گل سن لو مرضی نہ نہیں آیا اس مالک نے کلیا وا تے میرا مالک آپے مینوں دسے گا راہ کدھروں لبڑا وا مینوں کادی فکر وا میں مرضی نہ آیا ہوندا تے میں کہندا بھی واقعتاً اسی مشکل چ پھس گیا کلا کیوں انا مائے یا ربی مینوں نظر ہوندا. فرعون نال فوج بھی آ او دے نال اسلحہ بھی آ او دے نال طاقت بھی آ سب کچھ وا لیکن فرعون دے نال اللہ دے نال ایمان کلا. اللہ نے سانو ایمان دیتا تو فکر نہ کرو. اللہ نے کہا موسیٰ مار سوٹا ماریا 12 راہ بن گئے سکینٹاں جو سک گئے فرمایا جاؤ پار کرو. ہن ادھر قوم موسیٰ دریا پار کرن رہی ہے تے ادھر فرعون دی فوج اتنے آ گئی ہے. ہن جے دماغ میں عقل ہوندی یہ انانیت دا ڈنگیا کہ جو میں ہی ہاں آنا ربو کو بلا لا کم از کم سوچدا کہ اج تک تاریخ اندر ایک گل سنی نہیں گئی کہ دریاواں دے وچ ایداں بن وجدے آ تے ایداں راہ بنتے آ. جی عقل ہوندی نا تے کم از کم اوتھے کھلو کے سوچدا تے مگر نہ جاندا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندا بھی ایداں کدے نہیں ہویا. لیکن نفس نے انہوں گل سمجھ نہیں دیتی. کہنے لگا کوئی گل نہیں مارو تسی بچے سارا ایک ہی سی آنا. فرعون میں وہ دے نفس آنا نے گمراہ کیتا اور شیطان میں وہ دے نفس نے گمراہ کیتا اور نمرود نو بھی آنا نے گمراہ کیتا. اصل سے جنہ چر تک آنا نو ماریا نہ جائے اونا چر تک بندہ نفس تے کنٹرول کر سکتا ہی. کسی بزرگ نے لکھیا نا کہتے آ بکری میں کرن دے بکری میں کرن دے کسائی آیا چھلی پڑی ذبح کیتا پوڑیاں کر دیتیاں تے او جڑیاں آندراں وچوں کڈدے نا وہ آندرا لے گئے اودی تندی بنائی او کنگ نوں لگ گئی. انہوں اتنا جدو ہلایا تو وہ جو آواز کی آئی ہے جدو وہ توں دی آواز آئی نا تے کول کھلوتا سیانا کہنے لگا ظالمے اپنا آپ گوا کے ہن توں یاد آیا کہ توں پہلو یاد کر لیں گی. او دی اس گل نوں دیکھ کے میں نہ ترجمہ کیتا کہنے نے میں وچ میں نہیں میں میری میں وچ میں نہیں میں میری کہ میں کی مینوں کرنا کہ میں کرتی بگڑ کسائیاں کوئی ہیٹ چری دے ترنا ویکھی صوفیہ یار دی دید ہوندی ویکھی صوفیہ یار دی دید ہوندی وچوں اپنا آپ مکا دیوی تے رمضان یہ نفس تے کنٹرول کرن دا مہینہ وا اس لیے اس مہینے نو عبادت
کا مہینہ کیا جاتا یہ رمضان المبارک کا مہینہ کدی کدی تربیت کرتا سب تو پہلے بطور تنبیہ اپنے آپ تھانوں بھی رمضان آتا تے ساڈا کردار کی ہے ساڈا پہلی تے گل یہ کہ رمضان آتا وا اللہ کا ذکر کریے تے او دا شکر رمضان آتا اللہ کا ذکر کریے تے او دا شکر کریے اور رمضان دا چند ویکھ کے تے دعا کریے اللہم احلہ علینا بالایمان والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اس چند نو ساڈے تے امن سلامتی اللہ بنا دے تے نال کی کیا ربی وربک اللہ کئیاں نے چند نو رب آکھیا سی مومن بندہ کہتا ہے چندہ تو رب نہیں میرا رب بھی اللہ تے تیرا رب چڑھاؤن والا چمکاؤن والا بھی اللہ ہلاڑو خیر رشتم اللہ یہ چند جڑا وا یہ رشد والا بھلائی والا بنا ساڈا کی ہے رمضان آیا وا شام کے ویلے رمضان دے آمد تے مسجد اندر شور ہوئی رمضان آ گیا رمضان آ گیا گلا ہون گیا ہاں پہ ہوں شربت بنایا کریں گے ہوں آگش کریا کریں گے ہوں مسجد کھجوراں چوڑ بنیا کریں گے یہو جیاں گلا کرتے ہیں حالانکہ رمضان دی آمد تے سب تو پہلا فریضہ ہے کہ بندے اللہ وال رجوع کرن او دا ذکر شکر کرن اور بندے اللہ دی بارگاہ اپنے پچھلے گناہاں دی معافی منگن تے توبہ کرن اسی کی کرتے ہیں اسی شور پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پہلی رات تراویاں کے 2 17 ہو گئی یہ تو میں بد کے ہو گئی دوجی رات تراویاں کے واسطے کھڑے ہوئے تے بندے کنے یا 5 یا 6 یا 7 کیوں بھی ادھر ہوتی ساڈا دھیان ماں رمضان وال کہ اسی یہ تے سنیا وا کہ بڑے برکتاں والے مہینہ وا لیکن کیا اسی برکت حاصل کرنے والے کام بھی کرتے ہیں دوسری ساڈی غلطی وہ کی ہے کئی بندے رمضان کا مہینہ آندا رمضان کے مہینے چ روزے بھی رکھتے تے نمازاں بھی پڑھتے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ذکر اذکار بھی کرتے تسبیح بھی پھیرتے جو ہی رمضان گزریا نماز بھی چھڑ دیتی یہ مطلب یہ انہاں بندیاں دا یہ عمل دسدا وا کہ ساڈا جڑا رب وا وہ صرف رمضان دے مہینے دا وا 11 مہینیاں دا ساڈا رب وہ اللہ کیونکہ یہی ہے نا جے وہ اللہ نو رب منن تے 11 مہینے بھی نمازاں پڑھن پہلی کوتاہی ہے کہ رمضان دے مہینے چ آ گئے تے رمضان کا مہینہ گزریا چاند عید کا چڑھ پیا تے کہہ لگے لے چندا ساڈی چندو چند گل ہوئی سی تو آ گیا ہن اگلا چند آئے گا تے پھر دیکھا گے یہ معنی سن لو جیڑا بندہ رمضان دے مہینے چ عبادت کردا روزہ رکھدا نمازاں پڑھدا وا 11 مہینے بے نماز رہندا وا اس ایک مہینے دی عبادت اللہ دے ہاں مچھر دے پر جنہ دی قدر نہیں رہا اللہ ناراض نہیں ہوئے گا ظالمہ یہ مہینہ بھی میرا بنایا تے 11 مہینے کے بنائے ہیں وہ بھی اللہ دے حکم میرا تے جے 11 مہینے بھی تو اسی طرح رہے پھر یہ معنی یہ
11 مہینوں کا رب کسی ہور نوں سمجھنا وا، مینوں صرف 1 مہینے کا رب سمجھنا۔ کئیاں دی پتہ یہ پورا سارا مہینہ روزہ نہیں رکھنا، جتنا آخری جمعہ ہونا نا ادھر بیبیاں نے کہن گیا بچیاں نے اور بیٹیاں نے کہن گیا بیٹیاں نے کہن گیا بیوی خامد نو اٹھ کھلو جمعہ الوداع آیا اج روزہ رکھ لا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا سارا رمضان روزہ نہیں رکھتا جمعہ الوداع دا روزہ رکھتا وا وہ اللہ دا عبادت گزار نہیں، وہ جمعے دی پوجا کرنے والا وا، وہ تو جمعے دے دن پوجا پوجتا۔ کیوں؟ جمعہ میں رب دا بنایا تے باقی دن میں کدے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، حکم بھی وہدا وا چلدا۔ تے جے دوجیاں دناں دے وچ روزہ نہیں رکھیا صرف آخری جمعے دا یہ مطلب ہے کہ جمعے دا پجاری یا رب دا پجاری اپنے نفس میں یہ بڑا کچھ کر لیتا کہ اج میں روزہ رکھیا میں کرے رمضان دا سارا حق ادا کر دیتا، پر نہ میرے ویرو بالکل نہیں حق ادا ہونا۔ ایک ساری کوتاہی ہوگا وہ کی ہے رات کا ویلا چاہیے نہ اس ویلے تراویح نوافل عبادت وہ نہیں، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی ٹیلی ویژن اگے بیٹھا ہوا، یہ ساڈیاں راتاں جا کے اتنا رمضان دیاں لنگدیاں، کوئی گپاں تے بیٹھا ہوا کوئی حکا پی رہا محفل لائی ہے، عبادت نہیں روزہ بھی رکھنا کی کرتے ہیں ادھی رات تک کام کرتے رہے، صبح ہوئی اجے سحری کی بانگ ملی ہے اسی ویلے روٹی کھادی تے سو گئے، اسی ویلے روٹی کھادی تے سو گئے۔ قصور کی ساڈا ہویا صبح دی نماز با جماعت پڑھی، اتنی بڑی محرومی صبح دی نماز با جماعت اسی ادا کی تھی، حالانکہ صبح دی نماز غیر رمضان ہوئے او دا اجر ثواب حدیث اندر آندا صحیح مسلم چ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھتا وا، جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھتا وا انہوں اللہ ادھی رات دے قیام دا ثواب دیتا، جڑا بندہ صبح دی نماز با جماعت پڑھتا وا اللہ انہوں ساری رات دے قیام دا ثواب۔ سحری سکتے کھانی، حالانکہ سحری تاخیر نہ کھانی سنت ہے، اسی پہلو سحری کھا لینے ہیں پھر سو جانے ہیں، ساری رات ہے جگراتا، صبح سکتے نماز گئی جے ڈیڑھوں کو میرے پڑھی گی نہ پڑھی گی تے نہ سی اٹھن لگیا اتنا کہ پڑھ لیا تے تو جا گئی نا نالے منہ تے ہاتھ پھیر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساڑی ایک اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ اسی اس مہینے کی قدر ایس انداز نہ کریں۔ یاد رکھو اللہ مینوں بھی توفیق دے تانوں بھی توفیق دے، رمضان المبارک تے جو کام اسی کران گے، رمضان المبارک تے جو کام اسی کران گے قیامت والے دن رمضان نے ساڈے کماں دی شہادت دینی ہے۔ رمضان اسی جو کام کران گے قیامت والے دن اللہ نے اس رمضان نے اللہ دی بارگاہ وچ کہے گا یا اللہ این روزہ رکھیا سی اینوں میں کھان تو ہٹایا، پین تو ہٹایا، نجائز کماں تو ہٹایا، یہ رات نوں جاگ کے قیام کرتا سی، یا اللہ میری یہ حق وچ سفارش قبول کر، کیوں بھی سفارش کروں گا جے روزہ سفارش کرے گا تے قیامت والے دن جنہاں نے کھل کھلا کے رمضان المبارک دے مہینے کھاندے رہے پیندے رہے
قیامت والے دن رمضان کا دن رمضان دیا کڑیاں رمضان دیا ساتاں اس بندے کی پاویں لک کے کھانا پیتا قیامت والے دن یہ رمضان وہ خلاف گواہی دے رمضان ساڈا گواہ یہ ہوں جہو جہاں مرضی بنا دیے ساری سب تو بڑی کوتاہی یہ ہے روزہ توڑن والی چیزاں کا دھیان نہیں کرتے مثلا کھان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے پین کا روزہ ٹوٹ جاتا جنہیں کاموں کو رب نے منع کیا یہ کہتے ہیں مفترات حصی یہ کھاؤ پیو روزہ ٹوٹ گیا ایک بار مفترات مانوی اسی سارے غور کر لیے وہ کی ہے غیبت کرتا روزہ ٹوٹ جاتا چگلی کرتا روزہ ٹوٹ جاتا بہتان دمدا تے روزہ ٹوٹ جاتا کسی نو گالیاں دیندا تے روزہ ٹوٹ جاتا حدیث پاک اندر آਉਂਦਾ کہ جے کوئی بندہ کسی نو گال کڈے وہ روزہ رکھیا تے انہوں اگوں اینی گل کہہ دے بھرا توں تے کڈ لیا تے میں روزے اندر میں گال کڈنی دا مطلب یہ ہے کہ روزہ جڑا وا او دے نال انہاں گلاں نال ٹوٹدا وا اسی ویلے ہو کے نہ ٹیبل پیتے ہیں جل گپاں شپاں ماریے انہوں کو رب لا کے اور دی بیوت کی او دی بلیت کی او دے تے بہتان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه جڑا بندہ جھوٹا عمل نہیں چھڑتا جھوٹی گواہی نہیں چھڑتا اللہ کو کوئی لوڑ نہیں اچھا کئی بندے روزہ رکھتے آ تے روزہ کد نہ کھولتے آ میں اپنی اکھاں نال کئیاں دا مشاہدہ کیتا سگٹ ہاتھ جا سگٹ کا نہیں مشاہدہ کیتا خود کرتا کیتا بولا ہاتھ دے ادھر مانگ ملی پانی پیتا رہا یاد رکھو حرام چیز نہ روزہ کھولنا حکے نال سگٹ نہ فیم نہ انہاں چیزاں نہ روزہ کھولنا کا اجر ملنا لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة جڑا بندہ غلط کام نہیں چھڑتا وہ زندہ نہیں رہ جانا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمانداروں تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے رمضان کے متعلق کچھ ابتدائی کرنا سی انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا آئندہ خطبے اندر میں صرف رمضان اندر جو ضروری مسائل ساڈی یہ بھی کوتاہی ہے اسی رمضان دا تے ورد کرتے رہتے ہیں پر رمضان دے مسائل نوں سمجھدے بڑے مسائل ہیں میں ایک مثال کے طور پہ گل عرض کر دینا وا انشاءاللہ تفصیل نال جنیاں چیزاں ساری ضرورت دیاں نے میں اللہ کی توفیق نال صبح دی بانگ ہو گئی صبح دی اذان ہو گیا نماز واسطے بندہ سگٹ پی جاتا اذان زیادہ پہلا مسئلہ سنیا وا کہ آن دے وچ کھا لیتا باغ وچ پی لیتا ہاں جی ہوں تو ماشاء اللہ کچھ اللہ نے شروع دیا وا گل سمجھ گیا جیسے میرے بچپنے میں کئی بار اتنے ڈیرے آنا تو 10 بندے 15 بیٹھے آ بانگاں ساریاں مسجداں جو ہو جانیاں انہوں نے اجے بھی کھائی پی جانا ہوکا پی جانا میں کہ اللہ دے بندے ہو اگے اجے کیڑی نہیں نظر آتی اجے کیڑی نظر نہیں آتی کہ اپنے کو مسئلہ بنایا میں تمہیں اس مسئلے کی بن دس دینا جدو بھائی وہ گھڑیاں نہیں سی نہ ہوں
2-4 منٹ کا فرق کب چک ہو جاتا سی. اج ساڈے کول حالات ایسے نے کہ ایک منٹ کا فرق سانو کہ اینے بج کے اینے منٹاں دے اتنے شہری ختم ہوتی ہے. اگر یہ مطابق اذان دیتی جائے تو اذان میں کھانا جائز کہ اس وقت سی جب ایسے حالات نہیں سی مؤذن 2-4 منٹ اندازے نال انہوں نے سمجھنا کہ شہری ہو گئی یا کوئی 2-4 منٹ پہلو اذان دے دیتی وہ درمیان کھانے رہو. اگر اذان اپنے وقت نہ جو ساڈا اپنا نہ رویت حلال کمیٹی والے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے پوری تحقیق نہ یا ساڈے جڑے کرنا ماشاء اللہ کیلنڈر یہاں کے اتنے بھی لکھا ہوگا کہ اج کی افطاری انے بجے تو اج کی شہری انے بجے. اگر وہ مطابق اذان ہوتی یا اذان میں کھانا جائز نہیں. یہ سی موٹیاں باتاں. ایک بات میں دوسرے خطبے چرچ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں رمضان کے مہینے سے رابطہ حکمہ کہ صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا. اچھا اتنے ایک گل ذرا کہ اسی سارے غور کریے. اللہ ساڈا وا رازق ہے. اللہ ساڈا رازق تے رب دے خزانے رزق دے مکدے. جیڑا دنیا دا بندہ مجبور ہوئے وہ تے لاک ڈاؤن کر لوے. اللہ کو لاک ڈاؤن کرن دی لوڑ اللہ نے پھر کیوں منع کیتا؟ اصل اندر رب تعالی کہتے ہیں تسی کھانا نہیں صبح تو لے کے شام تک 11 مہینے تسی صبح ناشتہ کرتے جو دوپہر میں کھاندے جو پھر عصر ویلے کھاندے جو پھر رات میں کھاندے جو. ایک مہینہ ذرا کہ ٹائم نال کھاؤ. کیوں ٹائم نال کھاؤ؟ تاکہ تانوں کم از کم غریب مسکین بھی نظر آ جان تے تسی انہاں دا بھی 11 مہینے دھیان رکھیا کرو. اور سچی گل یہ ہے جیڑا خود فاقہ برداشت نہیں کرتا انہوں بھوکیاں دی کدے بھی قدر ہوتی نہیں پتا. میں قرآن سے مثال دے دینا. گل بڑی لمبی ہے. جدوں یوسف علیہ السلام نو سارے معاملے صاف ہو گئے تے کہنے لگے یہ جاننی اللہ خزائن الارض زمین دے خزانے دے دے. اللہ میں تیری قدرتاں تو قربان کتوں کنعان چوں اٹھن والا ایک غلام اج مصر دے تخت دا بادشاہ بنیا. پر بادشاہ بھی یہو جہا بنیا وا سارے وزیر سارے مشیر سارے افسر انہاں دا نام تھے ہی نہیں. پورا کنٹرول اگر رب تعالیٰ نے دیتا وا تے یوسف علیہ السلام نے دیتا. انہاں کہے جاننی اللہ خزائن الارض انی حفیظ علیم. کہہ رہے جا یوسف جو مرضی کر. انہوں نے پتا سی یوسف نے خیانت کرنی کردار سارا سامنے سی. ورنہ یوسف علیہ السلام خزانیاں دے مالک نے غذا تے پورا کنٹرول وا گلے تے پورا اختیار وا. ساریاں چیزاں ہون دے باوجود پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اس عرصے اندر رج کے روٹی کھائی. روٹی فاقے نال کھانی. ایک دن نوکر آئے کہنے لگے یوسف سارا تیرے ہاتھ میں کول ہوئے بلے ہوئے تے پھر
کوئی چھڑ سکتا وا کھانا جنوں اللہ یاد ہوئے، وہ اپنی خواہش میں فرق کر دینا۔ میں کتاب سے واقعہ پڑھیا، ایک دن بیوی خامد نے بڑا سونا ہونا کھانا پکایا، بیٹھ کے بیٹھا ہوا کھانا پھر دیتا، بیوی اندر گئی ہے، پھر کھایا یہ دیکھا تو ساری ٹرے چابی روٹیاں جو کچھ سامان کر باہر ایک کملا جملا دیا موجود دیا پتا وہ کھان دیا بڑا غصہ، میں انہاں کو بلایا ہوا ان دیکھی اس ٹیپ چپ رہی، پر تمہیں پتا ہے انہاں دے منہ تے گالا آ جائے تے چپ رہی ہیں۔ کہندی آ کئیاں دناں تو میں تیاری کر رہی سا تے میں بڑی محنت نال کھانا پکایا اور بڑا آلہ پکایا، انہوں دیکھتا ہی ہوں جنہوں پتہ ہی نہیں ہوش ہی نہیں، انہوں فائدہ کی کہنے لگا کملیے چپ کر، میں جدے نہیں دیتا ہوا انہوں پتا، جدے نہیں دیتا انہوں پتا لگ گیا تو چپ کر گیا۔ سب کچھ کول ہوندیاں یوسف علیہ السلام رہ کے کھاندے، مولانا فرماندے ہیں تے یوسف نے رج نہ کھاتا، وہ یوسف نے رج نہ کھاتا، برساں ست گدائیں اور تھوڑا صدقہ کر، انہاں بھوکیاں دا بھی دھیان کر جڑے 11 مہینے انہاں نوں رج کے روٹی لبدی ہی نہیں۔ اگے جڑی پورا مسئلہ لبدی سی لاک ڈاؤن نے بھی مکا دتی ہے۔ ہر بندہ جدی زبان تے ویکھو مرد وا عورت وا کی کریے، کتھوں پکائیے، کتھوں لے آپ ایش کرن دے آ، لیکن قوم دے حال کا کوئی پتہ نہیں۔ رمضان تربیت کردا وا، فقیراں دا دھیان رکھو، مسکیناں دا دھیان رکھو، محتاجاں دا دھیان رکھو، بڑا ہمسایا بھوکا رہتا وا انہوں نے کچھ کھان نوں دو۔ رمضان دی تربیت سی۔ اللہ تعالیٰ سانوں صحیح معنی دے رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔